بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز آپ کا دوست پروگرام سیاست بخیر میں حاضر خدمت ہوں۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے محترمہ بیلم حسنین صاحبہ جو کہ 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی MNA اور 25 سال سے پیپلز پارٹی پنجاب کی صدر رہی ہیں، وہ ہماری مہمان ہیں۔ اور آج ان کو تازہ یہ خوشی ملی ہے کہ کراچی میں بھی ان کا میئر آ گیا۔ وہ جس طرح سے بھی آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے کہ جتنا اس جماعت اسلامی کو لوگوں کو دیوار سے لگا کے PTI کے لوگوں کو پکڑ کے اور جس طریقے سے سٹین کرایا گیا وہ منظر ابھی بھی ٹی وی سکرین بھی چل رہا ہے، وہ دھندلا نہیں ہوا۔ لیکن کیونکہ محترمہ بیلم حسنین صاحبہ کی پیپلز پارٹی کے جو خدمات ہیں وہ بہت ہی عظیم ہیں، ان کی اپنی ایک کہانی ہے۔ یہ پورے کا پورا خاندان پیپلز پارٹی میں، ان کی والدہ محترمہ وفاقی وزیر رہی اور ہمیشہ جب نصرت بھٹو صاحبہ تھی وہ جب لاہور میں تشریف لاتی تھی وہ انہی کے گھر میں قیام کرتی تھی۔ تو بات اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے جو پہرے دار تھے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو 1973 کا آئین پاکستان کو دیا تھا، یہ پاکستان پہ ان کا بہت بڑا احسان تھا۔ اور پیپلز پارٹی نے جو 90,000 قیدی انڈیا سے آزاد کروایا، یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا۔ بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج بلاول بھی کریے ہوئے نعرے لگا رہا ہے، لیکن یہ نہ کسی کو پیپلز پارٹی روٹی دے سکی ہے، نہ کپڑا دے سکی ہے، یہ مکان ہے، اور یہ اسی طرح کے نعرے اب بلاول بھی لگا رہے ہیں۔ تو آج پاکستان کے جو حالات ہیں، اور 1.5 سال سے پیپلز پارٹی حکمران جماعت ہے، اور حکمران ان کے ساتھ مل کے ہوئی ہے جن کے ساتھ ابھی 1 مہینے کے بعد آپس میں پھر انہوں نے جوڈو کراٹے کرنے ہیں اور لڑائیاں لڑنی ہیں، لیکن اس وقت وہ گھی شکر بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بھائی بہن کے رشتوں میں اتنا تھا۔ تو ہم بات کرتے ہیں محترمہ بیلم حسنین صاحبہ سے۔ بہت شکریہ بیلم صاحبہ کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عوام سے آپ کی براہ راست بات کروا سکیں۔ تو میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے، کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں سروائیو کرے گی جس طریقے سے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو یہاں پہ زور لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا۔ اور دیکھیں، سیاست پاکستان میں اس کے سیناریوز چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی آج کے دوست ہوتے ہیں، کل کے دشمن ہوتے ہیں، کل کے دشمن ہوتے ہیں وہ آج کے دوست ہوتے ہیں۔ سو یہ تو پارٹ آف پالیٹکس ہوتی ہے اور چلتی بھی رہتی ہے، اور پاکستان میں تو ویسے اتنے عرصے سے سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، بھٹو صاحب نے لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں رکھی۔ ان کی میری والدہ فاؤنڈر ممبر تھی، انہوں نے اسی دن پیپلز پارٹی جوائن کی تھی۔ ہم گھر والوں کو کچھ پتا نہیں تھا، ہم تو خیر اسکول گوئنگ تھے، ہمیں تو ویسے نہیں پتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ہمت کی اینڈ شی جوائنڈ اٹ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، جب بھٹو صاحب نے الیکشن لڑی، لاہور سے لڑی، وہ بھی ہمارے گھر جو تھا وہ بیسک اس وقت بنا ہوا تھا، ان کا آفس مرکزی دفتر بنا ہوا تھا، اور یہ سب سلسلہ وہاں سے چلتا تھا۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہر وقت گہما گہمی اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر ویسے بھی بھٹو صاحب کی پرسنالٹی میں اتنا کرسما تو تھا ہی صحیح نا، اور ان کا نعرہ بھی بہت پاپولر تھا جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا۔ اور اس وقت تو کوئی مشہور بات تھی کہ کوئی درخت کو بھی کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے دیں گے۔ سو یہ دیکھیں نا، چینج ہوتا رہتا ہے۔ پھر کیونکہ بھٹو صاحب نے بہت سے کارنامے پاکستان اپنے ملک کے لیے کیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو
امپروو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بہت کام کیے. اور مطلب یہاں تک کہ ہمارے جو شملہ اکارڈ ہوا وہ تو بہت مشہور بات ہے, علاقہ واپس لے کر آئے, پرزنرز لے کر آئے. شملہ اکارڈ میں بینظیر صاحب ان کے ساتھ گئی جی ان کے ساتھ گئی ہوئی تھی. اور سو یہ سب انہوں نے اتنے کارنامے سر انجام دیے. اسلامک کانفرنس کی, وہ اس زمانے میں یہ سب چیزیں اگر انسان دیکھے تو بہت بڑا ایونٹس تھے ہمارے ملک کے لیے, جس کا ایک حصہ کچھ عرصہ پہلے ہی جدا ہو گیا تھا. اینڈ ہم بڑی مشکلوں سے ہم نے سروائیو کیا تھا یہ والا ویسٹ پاکستان. لیکن پھر بھٹو صاحب نے ہمت کی, لوگوں کے دلوں میں مطلب آیا, اجاگر کیا پیپرز کو سارا. سو ان کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو بہت بڑا کیا کہ ہم جی گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. سو انہوں نے یہ سب کارنامہ سر انجام دیا, باوجود کہ ان کو تھریٹس ملے کہ وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایوری باڈی نوز اٹ. میں آپ کو بتا رہی ہوں کرنٹ سچویشن پہ آنا چاہیے. یار نا جی دیکھیں نا جی, بیک گراؤنڈ ہے نا ہمارا. اچھا وہ تو ہے ہمارے نہیں, the بیک گراؤنڈ شوڈ ناٹ بی forgotten. بیک گراؤنڈ ہے ہمارا. ہم نے محنتیں کی, جیلوں میں گئے, لوگوں نے کیا کیا نئی تکلیفیں اٹھائیں اس زمانے میں, جانے تک دے دیں. بولے آپ کو جلایا, جلا وطن ہوئے, کہ اس میں قلعوں میں گئے. اب آپ دیکھیں نا آخر وہ بیچارے انسان ہی تھے نا, سارے عہدیدار اور ورکرز ہی تھے نا, بڑے لوگ تو نہیں تھے. صحیح بات, صحیح ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں. اس کے بعد عورتیں بھی تھیں اس میں شامل, اور ان کو بھی بہت اذیتیں دی گئیں, بہت کچھ کیا, کہا گیا, برائب بھی کیا گیا. لیکن نہیں لوگ مانے, لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے. جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے بھٹو صاحب کے لیے کیا. لیکن اب اتنے سال بات ہو گئی ہے, اتنے سال پرانی بات ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی لوگ بھٹو کو جانتے ہیں. ان کی ابھی بھی وہ کوشش ہے. آپ دیکھیں ان کی برسی ہوتی ہے تو کتنی دنیا جاتی ہے, اور اگر آپ کسی اور کی برسی دیکھیں تو لوگوں کو کرائے پہ لانا پڑتا ہے, کروانا پڑتا ہے. سو آپ the difference is there. انہوں نے جان دی اپنی. پھر بے نظیر صاحبہ نے ان سے زیادہ کارنامے سر انجام دیے. مجھے یاد ہے جب 86 میں شریف لائن تھی تو کس طرح پورا پاکستان امڑ آیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ میری والدہ کے گھر آ کے وہ رہا کرتی تھی. بیگم بھٹو تو پہلے رہتی تھیں, بے نظیر صاحبہ بھی لاہور, ملتان بہت عرصہ ہمارے پاس رہیں. مطلب ایسے کروشل ٹائمز پہ بھی آئیں جو بھٹو صاحب کو انہوں نے نکال دیا تھا, وہ مری چلے گئے تھے, اور وہ شاہ نواز صاحب کے ساتھ دونوں بہن بھائی ہمارے پاس ٹھہرے تھے. اب دیکھیں یہ اس وقت میری امی کو تھریٹس بھی ہوتے تھے, ان کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے اوپر مقدمے چلاؤ, ان کو تنگ کرو. لیکن there is a God also نا, ہر چیز تو حکمران نہیں ہوتے نا. دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ سب سناریوز گئے, ختم ہو گئے, لیکن the history is there. باقی کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, کیا اٹھائی دی ہیں, کوئی جانے دی ہیں, کوئی کوڑے کھائے ہیں لوگوں نے, خود سوزیاں کی ہیں لوگوں نے, کسی نے کچھ نہیں کیا نا. زیادہ سے زیادہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. میں کسی پہ کوئی کمنٹ نہیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی سیاست ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنی سوچ ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے. سو اب جو سناریو ہوا اس کی علیحدہ ہی کہانی ہے. سو اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے. پیپلز پارٹی ابھی بھی جان دینے کو تیار ہو جائے گی, اس کے ورکرز ابھی بھی مرنے کو تیار ہو جائیں گے, جو باقی جماعتیں نہیں کر سکتی, نہیں کیا انہوں نے. یہ تو بیگم صاحب جن کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے, جو پی ڈی ایم ہے, جو آپ کی حکومت ہے, اس میں ایک خاتون کا نام ہے مریم نواز شریف. وہ اب بے نظیر بن رہی ہیں, اور بے نظیر کی بننا نہ بننا, میں اس چیز پہ دیکھیں نا, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لیڈر بنوں. اب کتنا ان کو قوم پسند کرتی ہے اس لیول پہ, بے نظیر کے لیول پہ ان کو لے کے جاتی ہے یا نہیں لے کے جاتی ہے, تو ان کی اپنی قسمت ہے. اور ویسے میں اس چیز پہ بہت بلیو کرتی ہوں کہ ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے, اور اوپر لکھوا کے لے کے آتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں جاتی ہے. کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
जो उसको ऊपर से मिलनी, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है कि मैं बड़ी मजहबी किस्म की औरत हूँ, मैं अल्लाह पे बहुत बिलीव करती हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं करते, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन मैं बहुत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये लोग इतना कुछ कर लें जी, क्या करना है, देना तो उसने ऊपर वाले ने किसी। हाँ, ऐसे तो नहीं आपको मिलती चीजें, मिलती हैं। लेकिन मोहतरमा मैंने ये गुजारिश की है ना, अब ये वही लोग थे जो जरदारी का पेट फाड़ कर उससे पैसे निकालना चाहते थे, और विभाग दौल कहा इन्होंने। मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि सिनेरियोस चेंज होते हैं, आज के दुश्मन कल के साथी, ये तो चलता ही है। अच्छा, ये कोई बात नहीं चलती। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, इस वक्त आप कोलिशन में हैं, पीडीएम की हुकूमत है, और अब इलेक्शन आ रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो, जो सिनेरियो है, जो कि आप लीडर कह रहे हैं, अब तो जरदारी साहब ने तो ये दावा किया है ना कि जब मैं चाहूंगा इलेक्शन होंगे, और कोई माइकल लाल नहीं करा सकता। तो लेकिन इलेक्शन की बात है ना, ये जो आप कन्वेंशन कर रहे हैं, इलेक्शन की जाहिर है टाइम आ गया, होनी तो चाहिए। तो इसमें आपका मुकाबला अब देखें जी, उस वक्त किस किस जमात से होगा, टाइम विल टेल। नहीं, बातें जो बढ़ रही हैं, सिनेरियो जो बढ़ रहा है, उसमें चीजें हमने क्या सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग से आप, या ये जो नई तहरीक इस्लाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, वो तो आज किसी ने, मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि किसी ने अप्लाई किया कि ये तो जी ऑलरेडी जमात है, आप इसको चेंज करें नाम इसका, किसी ने दरखास्त दी है। ये कोई बात नहीं, खैर एनी हाउ कोई जमात ये उसका तो नाम, ये तो चलता रहता किंग्स है। पार्टी तो बननी थी ना। आप देखो ना कि उन्होंने 100 इलेक्टेबल इकट्ठे किए, इकट्ठे करवाए गए, और वो ज्यादा पीटीआई से आए, और बाकी कुछ इस वक्त जो हुकूमत में शामिल है वो भी 2 लोग शामिल हैं, जो वजीर भी हैं, मोहम्मद खुसूसी भी, वो भी हैं। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी अपने आप को एक सियासी जमात कहती है, और ये कहती है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट की कभी हमायत हासिल नहीं रही। तो क्या ये आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई पार्टी पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है? कोई कामयाब हो सकती है, हुई तो नहीं है कभी, ये तो चलता चलता पाकिस्तान। आपको हर एक के साथ मिलके ही काम चलाना पड़ता है। अकेले तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। वेरी गुड। अच्छा, बात सिर्फ ये है कि जब अब तो ये कोई मफरूजे की बात नहीं है, इलेक्शन तो ड्यू है, इसी साल होने हैं, जब भी इसी साल हो जरूर हो, इसमें हो जाने चाहिए। इसमें मुल्क की अल्लाह बेहतरी करे। जो हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी है, तो उसमें क्या पीडीएम के तौर पे आप इलेक्शन लड़ेंगे या हर पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी? देखिए एहसान साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो जब इलेक्शंस नजदीक होंगे, ये उस वक्त पार्टी फैसला करेंगे। अच्छा, कि जी हर एक ने अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ना है या कोलिशन लड़नी है, ये तो उस वक्त नहीं। ये तो भी इलेक्शन जो होने थे, इसमें जो टिकट दिए गए आपने पूरे पंजाब में दिए टिकट, तो ये उस बात की उम्मीद नहीं है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वो इलेक्शन कराना ना कराना तो ये तो अलग बात थी ना, लेकिन मूवमेंट तो है ना। अब इस वक्त जो लाहौर में जरदारी साहब बुर्जुमान है, बिलावल साहब, इलेक्शन तो होनी चाहिए, होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान उसको, जब तक ये इलेक्शन नहीं होगी, हुकूमत कैसे चलेगी, मुल्क कैसे संभाला जाएगा, कैसे सिनेरियो अगला बनेगा, कैसे हमारा मुल्क सरवाइव करेगा, कैसे हम अपनी इकोनॉमिक्स कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे, जब तक वो देखिए ना, जब तक एक ठोस लीगल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, उसको बाहर से भी कोई उसको पसीरे राई होगी, कुछ भी नहीं होगा, IMF भी उसको लिफ्ट नहीं कराएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इलेक्शन तो होनी चाहिए, गवर्नमेंट तो आनी चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट आनी चाहिए। इसीलिए हाँ जी, इसीलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात ना होती और उसका खमीर सियासत ना उठा होता, वो कोई किसी और पौधा से आई होती, तो मैं ये क्वेश्चन ना करता। क्योंकि इसमें आइन देने वाली जमात आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि ये 90 दिन में जो इलेक्शन होने थे, उसकी मुखालफत भी आपने की, नहीं होने दी। वरना आप शहबाज शरीफ की गर्दन पे अंगूठा रख के कहते भी इलेक्शन कराओ, और आप उस तरफ नहीं गए। तो इस तरह से आपने खुद अपने आइन की इनहराफ किया।
अपने आइन को आपने छोड़ा, और इस वक्त पाकिस्तान में आइन है? नहीं, आइन क्यों नहीं है, सब कुछ है जी। आइन नहीं तो कुछ भी नहीं होता, बगैर आइन के गवर्नमेंट चलती है, बगैर आइन के मुल्क चलता है। आइन तो है, क्यों नहीं है? जब आप 90 देखिए दिन ना, में अब नहीं, बात सुने ना, उस वक्त जो सिनारियोज थे, हालात थे, वो कुछ कोर्ट में था, कुछ हालात इस किस्म के बन गए तो नहीं करवा सके, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी तो नहीं करवा सके। ये तो पॉसिबल नहीं, नहीं पाकिस्तान तो की अब इकोनॉमिक कंडीशन तो कभी बेहतर नहीं होगी। नहीं, हो जाएंगी बेहतर, करेंगे तो होगी ना, सारे मिलके पाकिस्तानी करेंगे तो होगी ना। तो सारे तो इकट्ठे हैं आप, नहीं, हमारे इकट्ठे एक होने कासम से के तो अब्बा अलग हैं, बाकी जी? सब इकट्ठे हैं। किसके अलग है? कासम के अब्बा अलग है ना, बाकी सारे आप इकट्ठे हैं। नहीं, वो ठीक है, सब इकट्ठे क्योंकि हैं, उनका पर नाम लेना जो है देखे ना, ना, इकट्ठे टीवी चैनल में उनका नाम लेना मना कर दिया गया है, चलो ठीक इसलिए है। मैं कासम के अब्बा कहता हूँ। वो जी उनका अपनी सियासत है, हर एक को चांस मिला, कितनी को चला सका, कितनी किसने किस तरह पाकिस्तान को चलाया, वो तो सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ तो नहीं। लेकिन मैं अगर देखिए ना, आप तो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन हो जाएंगे, जिसने आना है आ जाएगा। मैं तो कोई हूं नहीं नजूमी जो निकाल के आपको हिसाब बताऊं कि जी कौन कितनी सीटें लेगा, लेकिन देखेंगे उस वक्त जब होगी तो आप। अच्छा, बिलावल भुट्टो से आपको क्या उम्मीद है? नहीं जी, मैं तो नौजवान खून है। नहीं जी, मैं क्योंकि उनकी फैमिली के साथ, जब मैं अभी स्कूल में ही थी तो मैं जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को पहली दफा मिली थी, जब वो मेरे घर, मेरी वालदा ने उनको बुलाया। दैट वाज बिफोर द 70 इलेक्शंस। यस, ये 69-68 की बात है। तो मैं ख्याल 69 की बात है। तो इस तरह मेरा, क्योंकि मेरी वालदा का बहुत ज्यादा था, फिर क्योंकि उनका हमारे घर में रहना वो जिस तरह के हम एक ही फैमिली में, और बेगम भुट्टो का और बेनजीर साहबा दोनों बड़े, मतलब अपना घर समझ के वो हमारे अपने घर में समय तो बंदा रहता है ना, ये तो लोगों कितना लाहौर था। हमारी बहुत ज्यादा उनके साथ एक वाबस्तगी है, प्यार है। तो अभी भी आई हैव ऑल द रिगार्ड्स एंड लव फॉर। अब कभी बिलावल या जरदारी साहब भी आए किधर? आपकी तरफ? हाँ। कितना अरसा हो गया? बिलावल साहब को मैंने बुलाया था सर्दियों में। अच्छा, तो जरदारी साहब? जरदारी साहब उससे पहले एक दफा आए थे। यानी कभी कभार वाली बात होगी ना? हाँ जी, ज़ाहिर है उनकी तो अपनी लाइफ होती है, मैं बुलाऊं तो फिर वो आए ना, वैसे थोड़ा उठ के आ जाए। उनका जमाना और था, इनका जमाना और। ये जमाना बदल गया, हर चीज बदल गई ना। बिल्कुल बदल गई। अच्छा, कोई मुझे ये बताएं कि वो मुझे बाज दफा, एक्सक्यूज मी, बाज दफा मुझे वो वक्त याद आता है कि जब बेनजीर साहबा और मतलब बेगम भुट्टो का, बेनजीर का, मेरी अपनी वालदा का वो जमाना जब मुझे याद आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जब दूसरे भुट्टो साहबा को लाठियां पड़ी कज़ाफी स्टेडियम के पास, तो वो बाद में आपके घर तशरीफ ले गई थी, वो जरा वाकया बताया, वो क्या था? मैं तो जब पॉलिटिक्स में नहीं थी और मैं शायद लाहौर में भी नहीं थी, पर यही था कि वो गई थी और उनको जान के मारा गया था, टू डिस्करेज। अच्छा, नहीं, मेरी बात जो इस वक्त हो रही है ना, पीपल पार्टी की सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं, और आपने उसमें कहा भी इलेक्शन दूर है, देखा जाएगा, लेकिन कोई चीज भी तैयारी पहले की जाती है ना? नहीं, इलेक्शंस की तो तैयारी पहले की जाती है, ऑफ कोर्स हर चीज की तैयारी की जाती है, होमवर्क तो किया ही जाता है। अच्छा, इसमें जरदारी साहब का जो नाम आता है ना, उसमें आता है वो जोड़ तोड़ के बड़े बादशाह हैं, और बहुत बड़े एक जरदारी सब पे भारी है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये जो पीडीएम में भी जो सारा कुछ बदला, तब्दीली की है ना, उसमें मेन रोल जरदारी साहब का है कि दो खानदानों को आपस में लड़ा दिया, अलग कर दिया, खुद ही लड़े होंगे, और एक घर में बैठ के लड़ाया होगा। हाँ, खुद लड़े होंगे जी, और जरदारी साहब जाके उनको लड़ाने गए हुए थे। ये बात नहीं मैं आपकी मानती। नहीं, आप मेरी बात माने ना माने, मेरे ना देखे ना, मेरी बात सुने। अब कोई अपने घर में लड़ा हो, उनकी सियासी रीजंस होते हैं, तो वो जरदारी साहब पे ब्लेम आ गया, भाई उन्होंने लड़ाया, ये क्या बात है? नहीं, जरदारी साहब तो सुलह जो आदमी है सारा जी, देखे ना, वो तो सियासतदान है, एंड आई थिंक वेरी बड़े समझदार सियासतदान है और बड़े अच्छे हैं। He has the courage, the knowledge,
آخر دیکھو جی انہوں نے 11-12 سال تو انہوں نے جیلیں کاٹی اور مصیبتیں کاٹی، اپنی جوانی تو ساری وہ جیلیں انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے تو نہیں کاٹی، وہ تو پیسے لوٹنے کی وجہ سے ان کو جیل میں پیسے بھیجا کا گیا اس نا، کو کیا تعلق، پیسوں کی وجہ سے گئے نا. دس از رانگ احسان صاحب، یہ غلط بات، ہاں پیسے لوٹنے کا اس میں کوئی چکر نہیں تھا. یہ تو اس لیے ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے کہ وہ بے نظیر صاحبہ کے ہسبینڈ ہے، اس لیے ان کو یہ کیا گیا. جی ہماری دیکھیں نا اتنے، محترمہ میں آپ بیگم، کی یہ بات کلیئر کر دوں، اتنے سال ان کے پر مقدمے چڑھے، اتنی انہوں نے جیلیں کاٹی، پھر کوئی پروف تو نہیں نکلا نا. یہ سارے سیاستدانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اصول ہیں، وہ ایسے ہوتا ہے. یہ بیگم حسنین صاحب سے ہماری بات جاری رہے گی، چھوٹی سی لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جائیے گا دیکھیں. ویلکم بیک. جی محترمہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ 25 سال صدر رہی ہیں. میں 27 سال رہی ہوں. 27 سال، چلو 27 اچھا ہو گیا، 2 سال اور بڑھ گئے، کوارٹر سینچری سے زیادہ ہو گئے. تو آپ نے جو پیپل پارٹی کی خدمت کی اور ہر یونٹ تک آپ نے تنظیم بنائی، اس وقت کو ساری کیوں بکھر گئی ہے؟ اس پر میں دیکھیں میں کیا کمنٹ پاس کر سکتی ہوں، میں نے تو جو کام کیا وہ سب کے سامنے اور ادھر چھوڑ کے گئی، میں کوئی باہر تو نہیں لے گئی. اب جنہوں نے نہیں کام کیا یا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مجھ سے میڈم بھی بہتر کیا. جو اینٹ لگاتے ہیں نا، جو ہاں جو عمارت تعمیر کرتے ہیں نا، جی جی اگر ان کے سامنے مسمار ہو نا تو تکلیف ہوتی تو اس کو تکلیف، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو. نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں نے تو پورے پنجاب میں اس وقت تو ڈویژن نہیں تھی پنجاب کی، پورا پنجاب ٹھیک میرے ہے، پاس تھا، لیکن میں نے تو جی پوری کی. یعنی اٹک سے لے کے ساتھ کا بات. ہاں جی بالکل، میں نے تو پوری کی اس وقت اور پورا چھوڑ کے گئی ویسے، لیکن اس کے بعد نہیں سنبھال سکے. اس وقت بھی آپ کی پارٹی میں کھینچتانی ہوتی تھی سیاستدانوں کے آپس میں. جی وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا. اچھا، مجھے آپ کو ان دنوں میں کن لوگوں سے زیادہ مسائل رہے؟ کن دنوں میں دیکھیں وین یو آر پاور. اچھا نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست میں لیگ پولنگ، کھینچا تانی، آپ کے اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو کوئی برداشت نہیں کرتا، برا کام کرتے ہو تو برا ہی ہوتا تو ہو ہی گیا نا. لیکن یہ سب چیزیں چلتی ہیں پالیٹکس میں، خیال ہے ہر فیلڈ آف لائف میں چلتی ہیں. آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو وہ بھی ہر وقت مطلب اگر اکٹھی فیملیز رہتی ہیں تو وہ بھی ہر وقت تناؤ رہتا ہے، اور جابز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ میں. اچھا، اس وقت ورکروں کی طرف سے آپ کو کیا مسائل تھے؟ جی نہیں، یہ بڑی میرے ساتھ جتنی بھی تنظیم نے میرے ساتھ جتنا کوآپریٹ کیا، میرا خیال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. میں جیل جاتی تھی اور انہوں نے کہنا باجی بیگم جیل گئے نسی تو ضرور جانا ہے. میں ایک دفعہ ہڈیالہ جیل میں جب زرداری صاحب آئے تھے، ہم ہڈیالہ جیل میں نہیں تھے، یہ جو ہے کوٹ لکھپت، نہیں جی نہیں سوری، کوٹ لکھپت بھی ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے وہ چوک نہیں یاد آ رہا. خیر اینی ہاؤ اس کا ڈیفنس کا چوک تھا، وہاں ہم لوگ پکڑے گئے اور اس وقت میرے ساتھ بہت لیڈیز تھی. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ باجی بیگم ایس بس سے چڑھیں، چلو چلو جلدی کرو اس بس سے چڑھ جاؤ. اور بہت ساری پولیس کی وینیں تھیں جی، 7 وینس تھیں جس میں ہم ساری عورتیں بیٹھی تھیں. اچھا، اور ان کے پاس جگہ نہیں تھی کسی تھانے میں ہمیں لے جانے کی، اتنی عورتوں کو انہوں نے سارا دن گھمایا. پہلے وہ تھانہ بھی نہیں تھا نا خواتین کا کوئی بھی نہیں، خواتین کے تھانے تو بنا ہی دے دیے تھے. نہیں، تھانوں میں جگہ نہیں تھی، کہاں اتنی عورتوں کو 7 بسوں میں عورتیں اتنی جا رہی ہیں کو کہاں لے کے جائیں. کبھی وہ ہمیں ادھر گھمائیں، کبھی وہ میں نے اس کو کیا کہتے ہیں باغ جنا میں جا کے ہمیں کھڑا کر دیا، کبھی کدھر کبھی کدھر. پھر ایونچولی اینڈ میں جاؤ نہیں جی، انہوں نے اینڈ میں ہمیں موچی دروازے کا جو تھا تھانہ اس کے پاس لے گئے. تو وہاں انہوں نے کہا جی چلو جی تجھے تھے اتر کے جاؤ اوپر. ہم ان کے کمرے تھے بیچاروں کے، پولیس مینوں کے، ان کے ساروں کے، وہ جو ریسٹ بیچاروں کا روم ہوتا ہے، 4 بائی 1 ان کا ٹرنک پڑا ہوا تھا نیچے. تو ہم وہ جا کے جی ہم سارے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو پولیس والا آئے بیچارہ آف ڈیوٹی، وہ حیران پریشان ہے کدھر سے اتنی عورت آ گئی ہے. اور پھر وہ سارا دن لگا رہا. جب رات ہو گئی
تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو یا تو تھانے لے مطلب ادھر لے جاؤ کوٹ لاکھپت. ان کا جی ادھر جگہ نہیں ہے کوٹ لاکھپت. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو انہوں نے چھوڑ دیو. پھر انہوں نے ایک رول آیا کہ جی ایم این اے اس کو چھوڑو. تب میں ایم این اے تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا, اس نے انسپیکٹر تھا اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کی ورکرز کو نہیں ہم چھوڑیں گے. میں سواری کر دیں گے, میں ان کے بغیر نہیں جاؤں. یہ میری وجہ سے آئی ہیں, میں تو قطر نہیں جاؤں گی, میں بیٹھی ہوں. پھر اس نے اپنے ہائی آفیشلز کو فون کیا کہ جی وہ تو نہیں جاندے, وہ کہتے ہیں میں نہیں جانا, سارا چھڈو. پھر انہوں نے جی 1 گھنٹے 1.5 بعد سب کو چھوڑا. پھر میں نے سب کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو فون کرو, یا اگر نہیں ہے تو اپنی سواریاں لو. سب کو بھیج کے اینڈ میں اپنی گاڑی میں چڑھ کے آئی. میں نے کہا جی نہیں, میں اگر ان کو چھوڑوں گی تو کل کون. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں, جتنی ورکر آپ کے ساتھ تھی کیا وہ اکاموڈیٹ بھی ہوئی؟ جتنا دیکھیں مجھے مجھے بیت المال سے میں نے کوٹا لیا تھا کھانے پینے کا, ٹھیک ہے, وہ میں نے تمام ڈسٹرکٹ وائز دیا. مجھے جو کوٹا ملتا تھا فار جابس میں نے وہ وومن ونگ میں دیا, کیونکہ میں نے اپنے حلقے میں بھی دیا. اور اس کے علاوہ میں ابھی بھی لوگوں کو اپنی ذاتی طور پہ I do help them. زیادہ تر جو مسائل عوام آپ کے پاس لے کے آتے تھے وہ کیا تھے؟ اچھا نوکری ہوگی تو کوئی شادی کرا دیو, تو کوئی پیسے دے دیو, اور کیوں. تو آپ کس طرح اس میں گورنمنٹ کے فنڈ سے اکاموڈیٹ کرتی؟ نہیں جی, گورنمنٹ کے فنڈ سے تو کوئی نہیں میں کرتی تھی, لیکن ہمیں جو فنڈ ملتا تھا وہ میں نے سارے ڈسٹرکٹس میں دیا. اس وقت آؤٹ دیا. نہیں میری گزارش, مسائل تو ہر وقت ہوتے ہیں نا. نہیں وہ تو ہر وقت ہی ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اس وقت یہ خواتین کی آپس میں بڑے پھڈے وغیرہ بھی ہوتے تھے نا پولیٹیکلی, جو خواتین تھی, اور وہ کیس آپ کے پاس جاتا تھا جب بھی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا. بس وہ کافی حد تک سیٹل میں کر لیتی, اچھی حد تک. میں اب اپنے آپ کو بیٹھ کے یہاں شو ماروں, وہ میں ماننے کی قائل نہیں ہوں, لیکن کافی حد تک اکاموڈیٹ ہو جاتی, مان جاتی تھی بات کو. لوگ میری عزت کرتے. کبھی اس یہاں تک بات پہنچی ہو کہ وہ بے نظیر کو آپ کو شکایت لگانی پڑی, یا بے نظیر نے آپ کو کہا ان کو اکاموڈیٹ کریں یا روکیں ان کو؟ نہیں, ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اچھا, آپ پیپل پارٹی اس وقت ماشاءاللہ آج وہ کراچی میں جیتی ہے اور آپ کا میئر بن گیا ہے, جو کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں, پہلے کراچی میں کبھی میئر پیپل پارٹی کے رہنے رہا نہیں بول. تو جو مار دھاڑ پکڑ دھکڑ کر کے اور وہاں کونسلر کو پابند کر کے آپ نے یہ ووٹ جیتا ہے, کیا یہ جمہوریت ہے؟ ووٹ تو پڑ گیا نا, بس جمہوریت ہے یا نہیں ہے؟ جمہوریت تو ہے ہی ہے. جی جمہوریت ہے, تھی بھی جانتے ہو, میں بھی جانتی, تو ووٹ تو نہ پا چھڑے ہیں. اچھا ٹھیک, ووٹ پڑا ہے تو یعنی سب جائز ہے. میرا مطلب ہے ووٹ پڑا ہے تو وہ بنے ہیں نا, ایسے تو نہیں بن گئے. میری گزارش, کچھ روایات بھی ہوتی ہیں, کوئی اسراف کی بات بھی ہوتی ہے, کوئی ذوالفقار بھٹو کا بھی لیگسی کی بات بھی ہوتی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ ووٹ پڑ گئے ہوئے, لیکن ایک یہ روایتی چیزیں ہوتی ہے نا, ان کو لوگ بڑھ دماغ سے دیکھتے ہیں. اب میں ذاتی طور پر آپ کو جس انداز میں دیکھتا ہوں, شرافت کا محور, کسی قسم کا کوئی پھڈا نہیں, لڑائی نہیں, کسی نے ظلم بھی کیا تو برداشت کر لیا کہ جانے دو. اب کراچی کے ساتھ والوں کے ساتھ جو ہوا ہے نا یہ ظلم, وہ اس کو کس طرح برداشت, لوگ باہر آئیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے, ڈیلی ہنگامے ہوں گے, پھڈے ہوں گے, لڑائیاں ہوں گی, کان یو افورڈ اٹ؟ دیکھیں کہ تو یہ میئر صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ہی کین ہینڈل. نہیں یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو پہلے بھی رہے ہیں نا. ہاں تو وہ تو پہلے بھی رہے ہیں. کیسا اچھا ہوشیار لڑکا ہے, اس کی پرانی ہسٹری ہے, انہوں نے پیپلز پارٹی میں ان کی بات, فوجی وہاں ان کی والدہ تھی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ان کا بڑا اپنا ایک مقام ہے. دیکھیں آئی ہوپ. اچھا مجھے اس وقت جو پیپل پارٹی لاہور ہے, شعبہ خواتین اور شعبہ میل, اسلم گل اور نروز خان میں, کیا آپ کے دنس میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ پرانی پیپلز پارٹی والی ہے, یا کوئی نیا, ان بھی جیسے آپ کہتے ہیں نیا زمانہ ہے, نئی بات کرو, کوئی ٹرینڈ آیا نا؟
سب سے بڑا نیا ٹرینڈ ہے کہ آپ اس کے اوپر نیٹ پہ سارا کچھ دے دو، سو ایزی، ورک کوئی نہیں. وہ تو ورک تو کرنا چاہیے، کہ ورک نہیں آپ کر سکتے. کیونکہ میں اس چیز کی بڑی قائل ہوں جی کہ ریالٹی ہونی چاہیے، گراؤنڈ ورک ہونا چاہیے. گراؤنڈ پہ کیا آپ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد بے شک نیٹ پہ. اچھا، جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی ٹو مینی پیپل آئی نو ویری جانتا بھی ہوں، وہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کی موجودہ کارکردگی سے ناخوش ہیں، لیکن ان کو منانے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے کبھی کوئی نہیں گیا. اس بارے میں آپ کا کیا پیغام ہے نئی پیپل پارٹی کو، بلاول کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ جی پرانوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، نیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اگر سارے اکٹھے مل کے چلیں گے تو تبھی بہتر حالات ہوں. نئے پرانے دیکھو نا، نیا بندہ، سیاست ایک ایسی چیز ہے، اس کو کام آپ کرو گے، جتنی آپ کی ورکنگ ہوگی، جتنی آپ کی لوگوں سے ملاقات ہوگی، جتنی گراؤنڈ ریئلٹی پہ آپ کام کرو گے، اتنی آپ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو نیٹ پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، کام ہو رہا ہے زمین پہ؟ ہاں میرا خیال ہے اب تو کافی ہو رہا ہے، پہلے کی نسبت دے ہیو امپرووڈ. تو آپ کو امید ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی سروائیو کرے گی پنجاب میں بھی انشاءاللہ. ذوالفقار علی بھٹو کی طرح؟ دیکھیں جی، آپ کو جی ہر ایک کو، میں پارٹی کی پرانی بندہ ہوں، ورکر ہر لحاظ سے جو بھی ہوں، لیکن میرا یہ ہے سوچ کے جی اگر ہم کام کریں گے سنسیئرلی آن دا گراؤنڈ تو وی کین سروائیو. دیکھو نا، ورکر تو چاہتا ہے مجھے نوکری ملے، ورکر چاہتا ہے مجھے مالی امداد ملے. اگر حکومت آئے گی یا ہمیں شیئر ملے گا تو نوکری اگر ملے گی تو ورکرز کو نہیں دینی تو اور کس کو دینی ہے؟ فرشتوں کو دینی ہے. دینی تو ہے نا، کیوں نہیں دیں اپنے لوگوں کو دینی چاہیے. موسٹلی یہ ہوتا ہے جو پریویسلی گورنمنٹ نے، ان کی ہو، پی ٹی اے کی ہو، پیپل پارٹی کی، نوکریاں بھیج دی جاتی ہیں. یہ تو کہانی سنتے رہتے ہیں. اور بہرحال میں نے جتنی نوکریاں دی تھی میں نے ایک پیسہ نہیں دیا کسی سے. یہ آپ اپنی بات نہ کریں، میں اپنے کولیگز کی بات کریں. کولیگ کا پر جن کے رونے روتے تھے آپ کے پاس لوگ، لوگوں کا کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تو اپنا ہی کہہ سکتی ہوں. میں نے خدا کو جواب دیا ہے، میں لوگوں کو تو نہیں. اچھا، اب آپ الیکشن لڑیں گی یا آپ کی فیملی کو الیکشن لڑے گا؟ انشاءاللہ آپ لڑیں گی یا آپ کی میرے ہسبینڈ لڑیں گے انشاءاللہ. یہ ملتان سے؟ نہیں جی، کمالیہ. کمالیہ سے میاں کا تعلق کمالیہ سے. اچھا، تو وہ پہلے بھی پیپل پارٹی میں متحرک ہیں؟ پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ ایم پی اے کی الیکشن لڑی. اچھا، الیکشن لڑا پہلے بھی. اب ایم این اے کا لڑ رہے ہیں، ایم پی اے کا انشاءاللہ اللہ کو منظور. اس وقت ان کو ٹکٹ ملا تھا؟ نہیں، ٹکٹ تو ان کے پاس تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ میں ایم پی اے نہیں لڑنا، نہیں لڑانا. اچھا، باقی آپ یہ دیکھیں کہ ایک گروپ اکٹھا ہوتا ہے نا پولیٹیکلی، اس میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے، یہ ایم پی اے کا، یہ سینیٹر کا ہے، اور یہ سیٹیں پہلے تقسیم کر دی جاتی ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ہوتی ہے، تبھی وہ کام کرتے ہیں. اچھا، اب میں 8 دن پہلے الیکشن سے آپ سیٹ کسی کو دو گے تو وہ بیچارہ کیا کام کرے گا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ آپ کی اس طرح کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور جن لوگوں کو ٹکٹ ایوارڈ بھی کیے گئے ہیں، بات سنیں، ان میں سے کئی لوگوں نے کہا ہم نے تو الیکشن ہی لینا، ہم نے خام خواہ ایوارڈ کر دیا. اخباروں میں، ٹی وی پہ یہ باتیں آئیں. تو یہ آپ کی پارٹی کا نامقبول ہونا، اس میں جو بہت بڑا ایک اثر ہے. دیکھیں اب آئی تھنک ہماری پارٹی، یہ لوگ اب کتنے لوگ جوائن کر رہے ہیں پارٹی کو، آئے دن لوگ جوائن کر رہے ہیں، ہر کچھ سوچ کے ہی کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ اس وقت کہا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا یا ہم نے وہ نہیں کرنا، یہ پھر ان کی اپنی سوچ ہے. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کا آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، کسی بھی معاملے پر ان کو متفق ہونا چاہیے، ایک راستہ نکلنا چاہیے. لیکن اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے، اس کو آپ کس طرح توڑیں گے؟ کس طرح ملک کا نظام چلے گا؟ کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ لوگ آئیں گے؟ کوئی اے پی سی نہیں ہو رہی، کوئی متحرک نہیں ہے کہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا جائے. اب جماعت اسلامی نے ایک رول ادا کیا تھا کہ عمران خان کو ملے، شہباز شریف کو ملے، لیکن اس کے بعد اس کا بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلا. اب وہ
बंद गली में चले गए। अब इमरान खान अगर कहता कि मेरे साथ मुज़ाकरात करो तो हम नहीं करते, पहले ये कहते थे वो नहीं करते थे, तो इसका दरमियान में हल क्या होगा? इसका एक ही हल है, इलेक्शन हो और लोग वोट दें। और इलेक्शन कराना नहीं चाहते आप? नहीं, हो तो जाएंगे, हो जाएंगे जी, क्यों नहीं हो? जब इलेक्शन की बात होती है ना, वो दिन आ जाएगा, इलेक्शन की जब बात होती है आपकी जान निकल जाती है, निकलती क्योंकि आपका वोट नहीं है। और नहीं निकलती हमारी जान, हम वोट ले लेंगे, फिक्र ना करें। नहीं, हमें फिक्र नहीं, अवाम को फिक्र है। अवाम देगी वोट, क्यों नहीं देगी, बिल्कुल देगी। अच्छा, ये जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की, और आप एक जश्न मनाने जा रहे हैं 20 तारीख को, और उसमें जलसा है, क्या ये जलसा इस साइज का होगा? जी ये मैं कुछ नहीं इन एडवांस कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है अल्लाह के फजल से ठीक होगा। क्योंकि देखिए ना, हर पार्टी जलसे जुलूस करती रहती है, जमहूरियत का एक तरीका है, ये कौन सा ऐसा? हमें तो बेनजीर का 86 का जलसा नहीं बोलता। नहीं जी, 86 तो नहीं हो सकता ना, 86 की बात 86 के साथ। हमें इमरान खान को जलसा नहीं भूल सकता, हमें मौलाना वो जो फौत हो गए थे उनका जनाजा नहीं भूल सकता कि जितने लोगों ने तादाद की। जबकि पीपल पार्टी का ये दावा है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जलसे पे आके आप भाग जाते हैं। चलिए अब देख लेंगे, आप भी और मैं 20 नजदीक। कोई ना कोई एक बंदे का गोल तो होता है ना, एक टारगेट तो होता है ना, उसमें वो फोकस करता है। अब जिस तरह तमाम टिकट होल्डरों को बुलाया और उनको आपने इतने लोग लेके आने, अब जैसे लाहौर है, लाहौर में मिसाल 32 या 33 हल्के एमपीए के, ठीक है, 14-15 एमएनए के हैं। अगर यही 2-3 हजार लोग लाए ना तो लाखों में बात चली जाती है। लेकिन हमने ये देखा है कि मुस्लिम नून जो कि गढ़ कहती थी में हमारा है, वो मीनारे पाकिस्तान में एक नुक्कर नहीं भर सकी थी, और मरीम नवाज शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं कह सकी थी। अब इमरान खान ने जितने भी जलसे किए वो एक से एक बढ़ के था। तो हर बंदा स्ट्रगल तो करता है ना, तो आपकी क्या स्ट्रगल है कि आप किस जलसे से बड़ा जलसा करना चाहते हैं? ये खैर मुझसे आप ये ना ही सवाल करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं ना इस वक्त असलम गिलू, अच्छा, ना मैं पंजाब का सदर हूँ, मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई पोजीशन नहीं है कि मैं देखो ना, आप वेल विशर है ना, नहीं वेल विशर पार्टी, क्योंकि आपने पार्टी को बिल्ड किया है। जो बिल्डर होता है ना उसको बड़ा दर्द होता है, बिल्डर को दर्द होता है, तो इसलिए मैं ये दर्द की बातें आपसे पूछ रहा हूँ, आप महसूस करती हैं। ये सवाल आप उनसे ही पूछेंगे जी कितना तुम भर लोगे। अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब जिस तरीके मुल्क में महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरियों का ना मिलना और हुकूमत आपकी है, इस पे आप क्या कहते हैं? हुकूमत तो कोलिशन है, हमारी तो सारी नहीं है, लेकिन तो ये किस पे डालेंगे? मैं ये हम सब पे, ये तो मैं समझती हूँ कि तमाम पाकिस्तानी पे, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पे, तमाम इदारों पे हम सबका कसूर बन, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमने इस वक्त मुल्क का हाल किया है वो हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज। अब देखो ना, इमरान खान 17,000 अरब डॉलर यहाँ छोड़ के गए, अपना जो ज़र मुबादला है वो अब जीरो आ गए। ये कौन खा गया? मैंने तो नहीं खाया। नहीं, आपने तो नहीं खाया, आपने नहीं खाया। मैंने तो नहीं खाया, सो आई डोंट नो किसने खाया, क्या खाया। मैं तो ये IMF के पीछे क्यों भागते हैं? ये भी हमारी गलतियां हैं। अगर हम ठीक तरीके से अपना मुल्क चलाएं, साथ वाले भी तो मुल्क है। मैडम देखो ना, चलिए इतने हमें नहीं, मैं तो अभी आपको कहा कि हम सब पाकिस्तानियों का कसूर। एक कसूर तो होगा, किसी पे डाले तो सही, कि सिर्फ अवाम पे ही है ना। नहीं, अवाम बेचारी तो पिस रही है, लेकिन हम सब का कसूर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कसूर। अच्छा, इस वक्त अवाम के लिए क्या पैगाम है कि इलेक्शन हो तो वो किसको वोट डालें? वो किसको वोट डालें? देखिए जी, जिसको उनका दिल, जिसको उनका जमीर कहता है उसी को डालें। ये अपने जमीर की ये फ्री इलेक्शन होंगे? ये मैं तो कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, होने तो चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? आप सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप पीपल पार्टी हुक्मरान जमात? नहीं जी, आप भागते रहे। इस वक्त तो जो होगी इंटरिम गवर्नमेंट वही कराएगी ना,
اس وقت تو یہ پارٹیاں نہیں کرائیں گی نا الیکشن تو اس وقت تو الیکشن کمیشن یہ سارے کراتے ہیں. بیگم بیلم حسین صاحبہ سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی اور کچھ انہوں نے ان پہ سوال بھی اٹھائے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری اور بیلم حسین صاحبہ کے ساتھ جو باتیں ہوئی وہ پیپل پارٹی کے لیے کتنی اچھی ہیں, کتنی مخالف ہیں, یہ فیصلہ عوام کا. مجھے اور بیگم بیلم حسین صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا